اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں رکوع پڑھیں گے ہم آج جناب سورہ النساء کا 5واں سپارہ، 5ویں سپارے کا 4تھا رکوع ہوگا۔ ایسی بات ہے، کچھ ایسی ہی بات ہے نا؟ ہاں 5ویں سپارے کا 4تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے مانو لو قریب بھی نہ جانا نماز کے کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آنے لگے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، بالکل اصل میں ہوتا ہی ہے، اس پہ بڑے اعتراض ہیں۔ جب آپ حدیث کے سبق کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کے معاملات، اس میں کچھ روایتیں مل جائیں گی، کچھ احادیث، کچھ ایسے معاملات، ایسے واقعات مل جائیں گے جس میں پتہ چل جائے گا صاف صاف کہ صحابہ کرام میں شراب پینے کی لت موجود تھی اور وہ شراب پیتے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں ایک بہت بڑا نام حضرت امیر حمزہ کا ہے، حضرت حمزہ حضور پاک کے چچا کا، اور حضرت مولا علی کے ساتھ ان کا بہت بڑا ایک ڈائلاگ ہے، بہت لمبا چوڑا وہ ایونٹ ہے جس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو فوری طور پہ لوگ عمل درآمد نہیں کرنے لگتے، وقت لگتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ لوگ داخل اسلام ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کلمہ جب حق پڑھتے ہیں اور آپ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں اور آپ کے نارمل روٹین سوال پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں نے شراب کے بارے میں بھی پوچھا کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے، لوگوں نے پھر آئلی معاملات، فیملی لاز، اس کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کاروبار کے بارے میں سوال کیا، لوگوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا، لوگوں نے بہت سارے معاملات پوچھے، پھر ترکے کے بارے میں پوچھا گیا، قتل کے بارے میں پوچھا گیا، طلاق کے معاملات آ گئے، بہت ساری تفصیل قرآن شریف میں لکھی ہے کہ لوگ آپ سے یہ باتیں پوچھ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں کتاب نازل ہو گئی، اب کیا کرنا ہے، پہلے تو ہم یہ کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ اب بڑے بیوقوفوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے پاکستان میں اور دنیا میں، مسلمانوں میں سو کالڈ کہتے ہیں وہ مسلمان کو، بہرحال پتہ نہیں کیا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر مسلم، لیکن بنیادی نقطوں سے اگر کوئی آدمی ہٹ جائے تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل کا قرآن شریف میں ذکر ہی نہیں، کیا بنی اسماعیل کا، بنی اسرائیل کا تو ذکر ہے، بنی اسماعیل کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن شریف میں کہ اسماعیل علیہ السلام کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، اور تمام کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ اسرائیل پہ نازل ہوئی ہیں، بنی اسرائیل۔ تو بچگانہ لوگ ہیں، بچگانہ سطح کے لوگ ہیں۔ قرآن شریف میں اس طرح کے معاملات بھرے پڑے ہیں جس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نئی فیملی ہے، ایک نیا خاندان جہاں پہ خانہ کعبہ بنایا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں کھڑی کی جہاں پر خانہ کعبہ کی، یہ اسی گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں کے رہنے والے اس سراؤنڈنگ کے لوگ جو بنی اسماعیل ہیں، جن کے پاس ابھی تک کتاب نہیں پہنچی، یہ امی ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان امیوں کے پاس کتاب بھیجی گئی ہے جو کہ ان کو یہ پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے، ان کا تزکیہ ہوگا، بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ اس کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جی اس معاملے میں یہ جو معاملہ پیدا ہو گیا ہے، یہ سوال پیدا ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ابھی ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے اندر جو یہ سکر ہے، شراب ہے اور خمر ہے، یہ اس کا بالکل نشے میں ہونے کا بالکل ذکر، کئی طرح کے نشے کرتے تھے عرب لوگ، اور اب بھی کہیں سنا ہے کہ کرتے ہی ہوں گے، سگریٹ تو بہت ہی پیتے، تو بڑی دنیا میں بہت سارے نشے رائج ہیں۔ اب اس میں سوال ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے، ایک بات پیدا ہو جائے گی کہ جی کیا سوال؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور روایت موجود ہے جس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ۔ آپ نے منع فرمایا پیاز اور لہسن کھانے سے کہ تم نماز پڑھنے جب مسجد آؤ تو پیاز لہسن کھا کر مت آؤ، کہ منہ سے بدبو آتی ہے اور جو سراؤنڈنگ میں تمہارے لوگ کھڑے ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی تمہاری صفوں میں جو کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی تنگ ہوتے ہیں اور وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اب جب اس کی حرمت 2-3 دفعہ آپ نے بیان فرمائی، اس طرح سے اس کی یعنی برائی بیان فرمائی، حرمت نہیں، وہ تو بالکل غلط میں کہہ رہا ہوں،
جب اس کی اس طرح سے کچھ تھوڑا سا اعتراض فرمایا اس بات سے، تو صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ پیاز اور لہسن حرام ہو گئے، اللہ کے رسول نے حرام کرا۔ آپ نے بالکل واضح اس کی پھر بالکل ایک روایت ارشاد فرما دی، واضح اعلان فرما دیا کہ جی میں نے اس کو بالکل حرام قرار نہیں دیا، میں نے کہا کہ جی سرکمسٹینسز میں نہیں کھائی جائے گی، ایسے وقت میں مت کھاؤ کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے، اگر کھائی ہے تو اپنے منہ سے اس بدبو کو ختم کیا جائے۔ کچھ ایسے معاملے ہو جائیں کہ جس سے بدبو آنا بند ہو جائے، جس کو بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا واضح کر دیا کہ جی اس کو پکا کر کھا لے، اس کو بھون لیا جائے، اس کی بدبو ختم ہو جائے، اس کو کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی کہ جب تم کسی نئے علاقے میں جاتے ہو تو وہاں جا کر ان کی پیاز کھایا کرو، نئے علاقے میں، تو تمہیں وہاں کی وبائی امراض جو ہیں وہ نہیں لگیں گے۔ ترغیب بھی دے دی ساتھ ہی، تاکہ لوگوں کو یہ بالکل یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر پیاز کو حرام قرار نہیں دیا، کیونکہ اس میں تو بہت ساری شفا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو سرکمسٹینسز میں منع کر دی جاتی ہیں، حالات واقعات میں وقتی طور پر منع کر دی جاتی ہے، وہ حرام مطلق نہیں ہوتی، اصل حرام نہیں، وقتی طور پہ ممنوعات۔ جیسے آپ روزے کی حالت میں ساری چیز چھوڑ دیتے، کھانا اور پینا اور بہت سارے معاملات جو عام آپ زندگی میں آپ کر جاتے ہیں، حقوق ازدواجی حقوق ہیں، وہ سارے تعلقات آپ بند کر دیتے ہیں، روزے کی حالت میں منع کر دیتے ہیں، لیکن وہ حرام میں مطلق نہیں ہو گیا، وہ صریح حرام نہیں ہے، وہ وقت کے حساب سے سرکمسٹینسز میں روزے کی حالت میں حرام ہے کہ جی منع کر دیا، اب آپ روزہ ہے تو ایسا نہ کریں، اگر آپ یہ کھا رہے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ایک کنڈیشن ہے، اگر آپ منع نہیں ہو رہے ان چیزوں سے پھر روزہ نہیں، پھر آپ روزہ توڑ دیں یا وہ شرائط پوری نہیں کریں۔ کھانے پینے کا معاملہ کیا ہے، جی میں روٹی کھا لوں گا لیکن میرے دل کا روزہ ہے، میرے دماغ کا روزہ ہے، جیسے وہ دائمی نماز والے نہیں ہے گروہ جو خود کو صوفی بزرگوں سے جھوٹا ریٹ کرتے ہیں کہ یہ صوفیوں بزرگوں کا طریقہ ہے، جو بدماش بیٹھے ہیں۔ دائمی نماز ہے جی ہماری، ہم تو ہر وقت نماز میں کوئی بالکل فراڈی ہے، کوئی دائمی نماز کی کوئی بات ہی نہیں، دائمی نماز بالکل ہے، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، لیکن وہ جو ظاہری نماز ہے جب اذان دے دی جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ تو وہ جو نمازیں پڑھنے کے بعد جو باقی کام کرو گے وہ کرو گے، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بدر بھائی چھوڑ دو سارے کام، نماز کی طرف آ جاؤ، جمعے کا ذکر ہے، باقی نمازوں میں ظاہر اسی طرح اذان ہوتی ہے، تو وہ تو لازمی نماز ہے، جا کے مسجد میں ہی ادا ہوگی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ دائمی روزے اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں، اور ہمارا بالکل عجیب بکواس ہے، آپ کو اس کے اندر بالکل پابندی کے ساتھ روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور بالکل ایسے ہی کہ جناب اس وقت منع کر دیا گیا، جب اللہ منع کر دے تو پھر یہ حرام سمجھے خود پر، جبکہ وہ چیز حرام نہیں ہے، دودھ ہے، روٹی ہے، پانی ہے، کوئی ممنوعات نہیں، کہیں نازل نہیں، لیکن روزے کی حالت میں آپ نہیں کھاتے، تو یہ حرام مطلق نہیں۔ شراب کے بارے میں دلیل سے وضاحت سے کئی جگہ آ گیا، یہ حرام مطلق ہے، صریحاً حرام، ہر حالت میں حرام ہے، ہر حالت میں، کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہوگی، لیکن اس کے اوپر لایا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دم جناب علی ایک چینج آیا اور بالکل سارے ہی ماننا شروع ہو گئے، سارے ہی ماننا شروع ہو گئے، سارے ماننے والے نہیں ہوتے، ایسا ایسا لوگ آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو فوراً مان لیتے، فوراً عمل، فوراً تعمیل ہو گئی، وہ کم ہوتے ہیں، تو ایسے آنا شروع ہو گئے لوگ جنہوں نے نشہ بھی کیا ہوا ہے اور نماز میں بھی کھڑے ہوئے کہ جی نماز کی اذان ہوئی ہوا ہے، لیکن وہ ہوش میں نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو مجھے یہ بہت وقت تنگ کرتی تھی، یہ والی آیت بہت تنگ کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب تک تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو تم نماز کیسے پڑھ سکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہو تو تم قرآن کیسے پڑھ سکتے ہو، یہ تو آنکھوں والے اندھے، پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں آتی لکھا کیا ہے، جب پوچھو کیا لکھا ہے سمجھ نہیں، پوچھو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہے پتہ ہے، سورہ مزمل میں لکھا کیا پتہ ہے، کوئی صورت سورہ واقعہ وہ پڑھ لو، سورہ فلانا وہ کہ جی ہم سرکمسٹینسز میں پڑھتے ہیں، کسی کے مرنے جینے میں یا کسی کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر، پنسورے نکالے میں پڑھ رہے ہیں، ہم نے پنسورا اکٹھا کر لیا ہے، نئی قسم کی ایک اور آئٹم مارکیٹ میں ایسی رائج ہے، 5 صورتیں بڑی اہم ہیں، باقی غیر اہم ہے، شاید غیر اہم ہے، باقی قرآن نہیں ہے، جب 5 صورتیں پڑھ کے پورا قرآن سمجھ آ جاتے تو پتہ نہیں کون جنگلی تھا جس نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور اس کو صوفیوں بزرگوں پہ ڈال دیتے ہیں، سارا علماء حضرات پہ، صوفیوں بزرگوں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ اولیاء کا طریقہ ہے، اور بھائی جان اولیاء کا تو کبھی یہ طریقہ ہو نہیں سکتا، ان کی سوانح عمری دیکھنی پڑے گی۔ تو بہرحال بات اتنی ہے کہ اس طرح دین نہیں ہوتے، یہ آہستہ آہستہ
ایک تو گروہ ہوتا ہے جو پورا کلی طور پہ فوراً عمل درآمد کرتا ہے، جو منع کر دیا گیا. شراب بھی کلی طور پہ منع کر دی گئی، لیکن اس میں بہت سارے لوگ اس علت کا شکار رہے. کچھ نے اس میں کچھ توجیحات نکالی، کچھ نے کچھ کیا، لیکن جو بڑا گروہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بالکل ماننے والا تھا، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ اب ہر حال میں حرام ہو چکی ہے اور یہ فار ایور حرام ہے. اب قرآن شریف میں اگر آ گیا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجس ہے جی، بالکل تباہ کرنے والی اور لوگوں کو لڑانے کے لیے. قرآن شریف میں اس کی بڑے عیوب بیان ہوئے کہ یہ بڑا بیڑا غرق کرتی ہے، بہت تفصیل آ گئی. تو شراب ہر حالت میں حرام ہو گئی، ہر طرح کی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اس حالت میں نماز پڑھیں جب آپ کو پتہ نہیں، سمجھتے نہیں بات کو، ذہن میں آئی اب میں تو بالکل ایسا ہی ہوں، میں شراب پیوں نہ پیوں، میں کبھی بھی سوال ہی نہیں، میں نے کبھی نہیں پی، سوال ہی نہیں، آج تک تو کبھی نہیں پی، چانس ہی نہیں. میں نے بہت دیکھی اور بہت ہاتھوں میں اٹھائی، لیکن میں نے پی نہیں کبھی. بہت ہمارے دوستوں میں پی گئی اور سامنے بیٹھے، ہم نے نہیں کبھی پی، سوال ہی نہیں، امکان ہی نہیں. اس کے باوجود میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں سمجھتا ہوں ہر وقت پوری نماز میں میرا دھیان پورا نماز کی طرف ہوتا ہے. میں ساری بات سمجھ رہا ہوں، میں بالکل سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے حضور کتنی دیر کھڑا ہو کر میں نے کیا مناجات کی ہے. میں تو وہ میرا ذہن بھاگتا ہے دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں پھرتا ہے. تو وہ کیا اس صورت میں انسان یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. یہ صرف شراب کی سکر کے بارے میں، صرف شراب سے ریلیٹ کر دیا کہ جی تمہارا دماغ جب آؤٹ ہے، اس لیول کی جو خمر ہے، اس لیول کی جو بےہودگی ہے، اس لیول کا جو بے دہانی ہے، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. عام تو انسان کے ذہنی روٹین ایسے ہیں کہ وہ بہکتے بھٹکتے رہتے ہیں. تو آپ نماز پڑھیں گے ضرور، ادا ضرور کریں گے، چاہتے نہ چاہتے، توبہ نہ کریں، چاہیں گے نہ چاہیں گے، پڑھیں گے ضرور، فرض تو پورا کریں گے. آپ اس چکر میں سمجھ ہی نہیں لگتی تو میں پڑھ نہیں سکتا جی قرآن سے منع ہو گیا. یہ کیونکہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کا ایک بدماش گروپ موجود ہے جو اس طرح نکتے گھڑ کے نا توجیحات نکالے کہ جی سارا ذہن ہی کام نہیں کرتا. تو وہ بڑے جاہلوں کی قوم ہے. حتی تعلموا ما تقولون، کہ تمہیں جب تک پتہ نہیں چل رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو تم نماز کے قریب بھی مت جانا، منع کر دیا اللہ نے. تو آپ یہ اس کی ایکسرسائز کریں نا، آپ خود کو ہوش میں لانا سیکھیں نا، آپ باقی روٹین چھوڑیں نا، چپ غصے میں باقی روٹین ہو. ہاں میں نے پچھلی محفل میں ایسے عرض کی تھی کہ جی ایک گروہ موجود ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، خاص طور پہ دنیا میں مسلمانوں میں سب میں ہوتا ہے کہ ایک ادارہ ہے مسجد کا بڑا اہم، بہت ضروری، اور اس کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، مؤذن، امام صاحب اور یہ پورا گروہ بس نماز کی تیاری کرتے ہیں. فجر کی اذان دے دی مؤذن نے، اب وہ بس ظہر کی اذان تک ویلا ہے، اتنا اور کچھ نہیں کرنا. اس کا دھیان ایک ہی طرف ہے، جو اس نے اذان دینی، ظہر کے لیے اذان دے گا، عصر کے لیے اذان دے گا، مغرب عشاء پڑھ لی تو فجر کی بیٹھا انتظار میں. ٹوٹل آل ٹوگیدر اس کی ڈیوٹی ہے 6 سے 7 منٹ 5 اذانوں کی، 1-1.5 منٹ فی اذان اگر لگا لو. اور آج کل تو ماشاءاللہ اگر اہل سنت والجماعت ہے تو 2.5 3 4 5 منٹ بھی لگا لے گا. پہلے تو درود شریف ہی اس کا ختم نہیں ہوگا، نماز کے بعد پھر درود پڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ اس کو نیکی سمجھے گا، پبلسٹی سمجھے گا، کچھ بھی کرے گا. اہل تشیع ہے تو وہ تو 2-2.5 گھنٹے اس کو چاہیے اذان میں. تو بہرحال آل ٹوگیدر اگر آپ اذان کی بات کر رہے ہیں تو وہ 1-1.5 منٹ میں پڑھی جائے. اس کے بعد آپ فارغ، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں. تو آپ وہی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آپ کے دماغ میں پھر ضرورت سے زیادہ ویلا پن جو ہے نا وہ شیطانیت پیدا کرتا ہے. ضرورت سے زیادہ ویلا نہیں رہنا چاہیے. مرد کو تو خاص طور پہ، عورتیں تو رہ نہیں سکتی، مرد کو تو اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ فارغ بیٹھا ہو. فارغ بیٹھا تو اس کا گھر شیطان کا گھر ہے، دماغ اس پہ شیطانیت آتی رہے گی، غصہ، چڑچڑاپن، دوسروں کے معاملے دیکھتا رہے گا. عورتوں کی ہانڈی روٹی میں پڑ جائے گا، عورتوں کی جھاڑو میں نکالے گا، برتن میں تم صحیح نہیں دھوتی، تو عجیب پاگل ہو جائے گا. وہ گھر میں بیٹھنا مردوں کا کام نہیں. تو ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اگر تم جنابت سے ہو، یعنی اس ناپاکی سے جو مرد عورت کے اختلاط سے پیدا ہو جاتی ہے، یا ویسے ہی انسان کو کوئی علت پیدا ہو جاتی ہے بیماری کی کسی حالت میں، اور وہ جنبی ہے، تو وہ غسل کرے تو ٹھیک ہے. الا عابری، اگر سفر میں ہے تو اس کو ایک خاص رعایت، سفر کے معاملات بالکل الگ ہیں. اگلا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر،
او لامستم النساء، یا لگایا ہو تم نے اختلاط کیا ہے اپنی خواتین کے ساتھ، فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہیں پانی بھی نہ میسر آئے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاک صاف مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، چہروں پر ہاتھ پھیر لو اور بازوؤں پر. تو یعنی وہی طریقہ جیسے آپ کر رہی ہیں، پہلے چہرے پر اور پھر ہاتھ کر لیے. تو بالکل صحیح ہے، قرآن شریف میں ایسے ہی لکھا ہے، ترتیب ایسی ہے، پہلے منہ کر لیں اور پھر ہاتھ صاف کر لیں. لیکن اپنا نارملی جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں ایک پروٹوکول یہ ہے کہ پہلے آپ ہاتھ دھوتے ہیں پھر منہ دھوتے ہیں. تو اس طرح بھی کر لیا جائے. زیادہ پروموٹ اسی کو کیا جاتا ہے کہ پہلے ہاتھوں کو کر لیں پھر چہرے کو، لیکن قرآن شریف کے حساب سے جو لکھا ہے پہلا چہرہ ہی ہے اور پھر ہاتھ ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بہت اللہ تعالیٰ عافیت فرمانے والا، بخشنے والا ہے. غسل کر لیا تو ٹھیک ہے، پانی مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن سفر میں ہے تو نماز پڑھے گا تو پڑھے گا ہی، ظاہر ہے وہ تو تیمم ہی کرے گا. بیمار ہے، بیماری، اب جیسے میرے جیسا آدمی ہے اس کو بالکل، اب سردی کا موسم آ گیا، مجھے ایک الرجی شروع ہو جائے گی زبردست. پانی میں ہاتھ لگایا نہیں کہ ناک بند، ریشہ شروع، دماغ خراب، پیر ٹھنڈے ہو گئے، کام ہو گیا، سارا دن ٹھنڈے رہیں گے، بیمار پڑ جائیں گے، بخار چڑھ جائے گا. تو آپ کیا کریں؟ اب آپ پانی میں ہاتھ لگائے کہ جی کہ میں تو وضو ہی کروں گا، میرے پاس پانی میسر ہے، لیکن بیمار ہے. ایک آدمی کو ایک دائمی ایک ریشے کی، جو خاص طور پہ یہ پہاڑی علاقوں کے لوگ ہمارے جیسے ہی ان کو فیل ہوتا ہے کہ جی پانی تنگ کر رہا ہے آپ کو، گرم پانی بھی ایون کرتا ہے، آپ اس کو استعمال کر لیں بس ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ دن چڑھ گیا اور اچھا وقت آ گیا تو آپ اچھی طرح سے صاف سوف کر لیں، خود کو غسل کر لیں. اس کے بعد خود کو پاک صاف رکھیں، نماز کا دھیان رکھیں، بالکل دماغ میں رکھیں کہ میں نے اگلی نماز کی طرف جانا ہے، تو میں اپنے روٹین ایسے رکھوں کہ میرے معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں. میں نے آگے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو میں خود کو ذہنی طور پہ تیار رکھوں. بندہ خدا ہے، مسلمان ہے، اس کو کرنا لازمی ہے اس کے لیے. تو ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، دماغ میں. جیسے جیسے آپ سیکھتے جاتے ہیں ویسے ویسے معاملے آسان ہوتے ہیں. تو تیمم کر لیں. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہیں حصہ دیا کتاب سے، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ راست سے. اس کو بھی بند کر دو، تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ. یہ اسی گروہ کی بات ہو رہی ہے جنہیں پہلے کتاب دی گئی، بنی اسرائیل والے. یہ بالکل واضح طور پہ قرآن شریف میں کئی بار اس کو علیحدہ کیٹیگری وائز علیحدہ ڈسکس کر دیا. توریت والے، زبور والے، انجیل والے، انہیں آل ٹوگیدر کہا گیا کتاب والے. جیسے ابھی آپ پڑھیں گے قرآن شریف میں ایمان والوں کو، جو یہ مکہ کی سراؤنڈنگ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. ابھی ہم پڑھیں گے اگلی آیت میں کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ کرے، اے اہل کتاب والو، جن پہ پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، توریت، زبور، انجیل نازل ہو چکی ہے، ایمان لے آؤ اس کتاب پر. ابھی ایمان نہیں لایا، بات سمجھ، بڑی واضح لکھا. تو اسی کا ذکر قرآن شریف میں بار بار ملتا ہے، کیونکہ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو ان باتوں کا انکاری ہے، انہیں ٹوسٹ کرتا ہے، گھماتا پھراتا ہے. تو ان کو یہ عقل کر لینی چاہیے، قرآن شریف کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا، اپنے دماغ کی اختراع خرافات سے کچھ نہیں بنے گا. گمراہی مول لے رہے ہیں، کتاب سے بھی حصہ دیا گیا ہے ان کو، لیکن گمراہی کو، اور یہ چاہتے ہیں تم بھی بہک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیٰ وکفا باللہ نصیرا، اللہ ہی تمہارا دوست کافی، اللہ ہی تمہارا حمایت کافی، مدد کرنے والا کافی. من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں، یحرفون الکلمہ، بڑا یعنی واضح قوموں کا ذکر ہے، قوموں کہ ہم نے تمہیں الگ الگ قومیں بنا دیا ہے. ہم چاہتے تو ایک ہی قوم بنا دیتے، لیکن ہم نے تمہیں الگ الگ قومیں بنا دیا، الگ الگ تمہارے طریقے بنا دیے. اب تمہیں ہم آزمائیں گے کہ تم اپنے قول فعل پہ کس طرح عمل کرتے ہو. بڑی تفصیل ہے آگے سورہ مائدہ میں، اس کی بڑی تفصیل آپ کو پچھلے ہم نے سبقوں میں پڑھ لی ہے، جو ابھی ہم اس کو آل ٹوگیدر آل اوور ایک پڑھا تھا ہم نے، تو پڑھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو باقاعدہ مخاطب کر کے یہودیوں اور نصرانیوں کو کہ تم اس وقت تک داخل اسلام اپنا ہدایت پر ہی نہیں ہو، اپنی ہدایت پر، جب تک تم توریت اور انجیل پہ عمل نہ کرو. انہیں بالکل نہیں کہا جا رہا کہ جب تک تم قرآن پہ عمل نہ کر لو،
تو قرآن شریف خود فیصلہ فرما رہا ہے اسی بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر تم نے ہدایت دینی ہے تو توریت پڑھو اور انجیل پڑھو، کرو اس پہ عمل، تمہارا جواب اسی سے لیا جائے گا، تمہارا انجام اسی سے ہوگا، کر لو اپنا انجام، کرو پورا۔ میں نے تو لکھا نہیں، تو قرآن شریف نے لکھا۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے ہیں یحرفون الکلمہ، جو بدلتے ہیں کلمے کو یعنی اللہ کے فرمان کو، عن مواضعہ، اس کی اصلی جگہوں سے۔ ایک جیسے ہمارے یہاں مولوی نہیں کرتے، اس سے آیت ملائی، اس سے آیت ملائی، اور بے شمار ہیں جی۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ لوگ اتنے بےہودہ ہو چکے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سن تو ہم نے لیا لیکن ہم گمراہ ہی ہیں، ہم بات نہیں مانیں گے۔ وَعَصَيْنَا، ہم پھر چکے ہیں اس بات سے، آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہماری بات بھی غلط نہیں ہے، ہم کریں گے وہ جو ہمارا دل کر رہا ہے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ۔ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور کہتے ہیں رائینہ، بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور تانا زنی کرتے ہوئے دین میں۔ رائینہ کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے دو مطلب ہیں، ہمارا گڈریا، رائینہ ہمارا گڈریا، رائینہ ہم پہ رعایت فرمائیں، دونوں طرح سے غلط ہے، دونوں طرح غلط۔ رائینہ جو ہے نا، یہ بڑا کامنلی یوزڈ ایک پروورب ہے، ایک مثال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عیسائیوں میں، ہمارا گڈریا۔ یہ جیسس کرائسٹ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا گڈریا مانتے ہیں کہ وہ ہمارا گڈریا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں، اور وہ ہمیں ہانک کر جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے بنائی ہوئی کہانی بھائی، وہ ان کو پسند آتی ہوگی کہ شاید اسی طرح کا ہوتا، کیونکہ اب جب کہنا کہ جی ہم ایک نبی رسول یا پیغمبر ایک مسیح گائیڈ کرنے آئے، تو وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جی گائیڈنس کیا چیز ہے، تو وہ کسی نے بتایا ہوگا ڈنڈا لے لے اور ایک چرواہا ہے اور وہ ہانک رہا ہے بھیڑیں، تو وہ گائیڈ کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہاں بس ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آ گئی، اب گائیڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مسیح ہوں، انہوں نے کہا آپ رسول ہیں کہ میں مسیح ہوں، آپ نبی ہیں میں تو مسیح ہوں، آپ یہ جواب دیں کہ میں وہی ہوں، دا پرومسڈ مسائر، میں آ چکا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مسیح کیا ہوتا ہے؟ رسول تو سنا ہے، نبی تو سنا ہے، پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ تو سنا، مسائر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی وہ انہیرٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی وراثت کو، جیسے باپ کی وراثت بیٹے کے ہاتھ آتی ہے۔ میں نے کہا پہلے سے دیکھو آپ اللہ کے بیٹے ہیں، ختم ہو گئی بات، سمجھ آ گئی، ہم اللہ میں ہو چکے، ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے کہا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وہ تو اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے کہانی۔ اسی لیے قرآن شریف میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہ دیکھو محکمات جو اصل کتاب ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے دائیں بائیں، اور کچھ ہم تمہیں مثالیں دے رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اس کو ایمانیات میں ڈالنا ہے۔ ہم تمہیں سبق دے رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں کہ جناب اچھی قومیں بری قومیں، نافرمان فرما بردار کیسے ہوتے ہیں یہ۔ اور تیسری چیز ہے حکم الہی، وہ تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا طریقہ کیا ہے، وہ اپنی ذات صفات سے بات کر رہا ہے، وہ معاملات ہے۔ تو ہر طرح اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اس کو کیٹیگریز میں سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ رعایت مانگتے ہیں، کہنا انہیں یہ چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہیں کہنا یہ چاہیے تھا، بہت اچھا ہوتا پھر وہ کہتے سمینا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا اور ہم اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا کر لیا ہم نے، وَاسْمَعْ اور ہماری بات سنیے، وَانظُرْنَا اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو پھر یہ بہت بہتر تھا ان لوگوں کے لیے، خیر کی بات ہوتی، بہت بہتر ہو جاتا اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہم نے یہ بات سن لی ہے اور ہم اب ہماری بات سن لیں کہ ہم پہ نظر کریں، نظر کرم فرمائیں کہ یہ ہم پہ یہ جو حکم نازل ہوا ہے یہ آسان ہو جائے، یہ بات آسان ہو جائے۔ جیسے ہم قرآن شریف میں کئی دفعہ اسی طرح دعائیں مانگتے ہیں، قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اپنی رحمت سے لیکن اللہ نے دور کر دیا ان کو اس کفر کی وجہ سے، بس یہ ایمان ہی نہیں لائیں گے مگر ان میں تھوڑے ہوں گے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ ایک الگ قوم کی بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کا ایمان لانا کیا ہے کہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کتاب والے جو لوگ ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے ہی جانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہو، بالکل قریب کے بات جانتے ہیں، بالکل قریب کی، یا اس سے بھاگ ہی نہیں سکتے، انحراف کر ہی نہیں سکتے۔ ان کی کتاب میں بالکل وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اسی لیے کہو جاؤ اپنی کتاب اٹھاؤ اور پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر پڑھو گے کتاب تو آ جاؤ گے سیدھے راستے میں، پتہ چل جائے گا تمہاری کتاب میں تمہارے رسول نے، موسیٰ علیہ السلام نے
ہارون علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، یحییٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں بار بار کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہارے پاس لکھا پڑا ہے معاملہ، جاؤ اٹھاؤ اپنی کتاب، اس پہ عمل کرو، بس اس پہ عمل کیا، بات ختم۔ اگر آپ کہیں گے جی وہ ساری کتابیں بالکل آبسلیٹ ہو چکی ہیں اور ہماری کتاب نہیں آ گئی، اس کے اوپر اعتراض ہے، جھگڑا ہے، جو آج کل چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ مولوی غریب نے یہی سمجھا ہے بیچارے نے، وہ اتنا دلیر رہا نہیں، پتہ نہیں کیوں اس نے اللہ کی کتاب کو، قرآن شریف کو کچا سا سمجھ لیا، چھوٹی سی کتاب سمجھی ہے، پتہ نہیں کیا، اس کو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ بس اگر توریت، زبور یا انجیل میں سے کوئی پڑھ لے گا تو وہ قرآن چھوڑ دے گا۔ عجیب آدمی، اور جس نے اگر چھوڑنا ہی ہے تو اس کے تو پکڑنے کا فائدہ نہیں تھا، تو تھا ہی کچا، وہ تو تھا ہی ٹوٹنے والا، اس کو تو بناؤ ہی مت اپنا، اس کو تو آنا ہی مت دو، وہ تو جتنا جلدی ٹوٹ جائے اچھا ہے، وہ تو اس لائق ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر مضبوط ہے تو کہاں کتاب سے بھاگ کر جائے گا، کہاں انحراف کرے گا، وہ تو وہاں اس کو ہدایت ہی ملے گی۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، میں آپ کو پرانی بات سنا رہا ہوں، آبدہ پروین کی۔ اب آبدہ پروین کے ساتھ آپ بدک جائیں گے کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، گوین کی بات کر رہا ہے، تو کرو ایسی تیسی تمہاری جو کرنا ہے۔ میں تو آپ کو مثال دے رہا ہوں، وہ بڑی عورت ہے، سیانی عورت ہے، سیانے لوگ کوئی ان کا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بڑے صحیح کافی جانتے ہیں، وہ ایمان والے لوگ اندر ان کے ایمان ہوتا ہے۔ انڈیا میں پروگرام تھا آبدہ پروین کا، یہ ٹی وی پر آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا، اور ان سے پوچھا لوگوں نے، کسی نے، کہ جی آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ وہاں پہ مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، شنکھ بج رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پاکستان میں آپ آتے ہیں مسجد میں اذانیں نظر آتی ہیں، سنائی دیتی ہیں کچھ جگہ جگہ، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کہ جی مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے، مجھے تو اچھا ہی لگتا ہے، ان کی گھنٹی بھی مجھے بری نہیں لگتی، وہ عبادت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی نشہ کرنے تو جا نہیں رہے ہوتے، کوئی شرابی زانی تو ہے نہیں، وہ تو ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت تو اس وقت کسی اور کی ہوتی جب کوئی اور ہوتا۔ ہمارے قرآن شریف میں تو لکھا ہے اللہ ایک ہی ہے، وہ تو جگہ جگہ لکھا ہے، وہ 2 3 4 5 ہے نہیں۔ قرآن شریف میں چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ 2 4 5 ہوتے تو ہم آسمانوں پہ جھگڑے ہوتے دیکھتے۔ تو جب دوسرا ہے نہیں تو دوسرے کی عبادت ہو کیسے سکتی ہے؟ جس نام سے پکارو گے اسی کا نام ہو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا إِنَّ لِلَّهِ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ۔ یہ حدیث ہے، بندہ خدا ہوگا تو اس کو بات کو مانے گا، وہ مانے گا بھائی جان، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے خوبصورت نام میرے، اکیلا میں ہوں، 2 3 4 تو ہے نہیں۔ جس نے جیسے 99 نام ہے اللہ کے، پکڑ لیا تو پکڑ لیا جس نے۔ میں آپ کو مثال سناتا ہوں، بات تو کہیں ہو جائے گی لیکن مثال سنا دیتا ہوں۔ پرانی مثال ہے کہ کسی بازار میں ایک منادی ہو گئی کہ ایک ہاتھی آیا ہے، اور ہاتھی دیکھا نہیں تھا ان لوگوں نے پہلے۔ جیسے عرب کے علاقے میں کہیں کوئی چلا جائے تو وہاں ہاتھی کہاں دیکھا ہوگا اس نے؟ وہ تو افریقہ میں دیکھے گا جا کر، یا انڈیا میں دیکھے گا۔ کوئی ایسی جگہ چلا گیا جہاں ہاتھی یہ ناپید تھا، اور وہ بالکل ایسی چیز تھی جو انوکھا تھا، اور ہاتھی کا اعلان ہو گیا آگے، اور سب دیکھنے پہنچ گئے ہاتھی کو۔ اس میں کچھ 4 5 نابینا لوگ بھی تھے، اندھے، انہوں نے بھی کہا ہم بھی ہاتھی دیکھیں، اور یہ پہنچ گئے نابینے سارے، ایک دوسرے کو ٹیکتے ٹیکتے، اور ہاتھی کو چھو کر چیک کرنے لگے۔ اب اندھا کیسے دیکھے؟ ہاتھ لگا کر ہی دیکھے گا۔ کسی کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آ گئی، کسی کے ہاتھ میں اس کے دانت آ گئے، کسی نے اس کے پیروں کو ہاتھ لگا لیا، کسی نے دم کو، کسی نے پیٹ کو۔ اب سارے عالم فاضل ہو گئے، سب کے پاس یہ علم کل آ گیا، ہم نے ہاتھ لگا کے تصدیق بالقلب کر لی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ اور ایک نے کہا کہ ہاتھی پرنالے کی طرح ہے، میں نے دیکھ لیا، میں سمجھ گیا ہوں، کیونکہ اس نے اس کی سونڈ کو ہاتھ لگایا تھا۔ دوسرے نے کہا بکتا ہے تو تو اہل ایمان ہی نہیں، تو کفر پر آمادہ ہے، تو سمجھا ہی نہیں، وہ تو تلوار کی طرح ہے، کیونکہ اس نے اس کے دانت کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ تیسرے نے کہا تم تو دونوں ہی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں، بہکے ہوئے جہنمی ہو تم۔ اصل ایمان تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ ایک ستون کی طرح ہے، کیونکہ اس نے اس کے پیر کو ہاتھ لگا لیا تھا، پائے دیکھ لی، نے کہا یہ تو ستون کی مانند ہے، اوپر تک جاتا ہے، بڑا لمبا چوڑا، ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، پتہ نہیں کہاں آسمانوں میں گما ہے۔ تیسرے نے کہا تم تینوں مورکھ نکلے نا، اصل تو میں نے سمجھا کہ یہ ایک دیوار کی مانند ہے، بہت سپاٹ، بہت بڑی دیوار، دونوں ہاتھ کھول دو دیوار ختم نہ ہو۔ اس نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تھا۔
تیسرے نے کہا تم سارے ہی جنگلی جاہل ہو، وہ تو ایک رسی ہے، بیکار، ایسے ہی بدبودار، لچھے دار، جگہ جگہ کانٹے دار بال، اس کے تو بل نکلے میں. اس نے اس کی دم کو ہاتھ لگایا تھا. تو یہ سارے عالم فاضل ایک دوسرے کا سر پھڑول کرنے لگے اسی بات پر کہ ہم جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یہ ہوتی ہے اندھے کی صفت، یہ ہوتی ہے اندھے کی لمٹ، اتنا ہی جانتا ہے اندھا. اب ہوگا کیا؟ قرآن شریف میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، ہاتھی اور اس کی بات ایسے نہیں. قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے ہم نے تمہاری فہم کے حساب سے تمہارا دین تمہیں دے دیا، جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا، تمہاری کتاب تمہارے دے دی، جیسی کتاب چاہتے تھے ہم نے تمہاری ویسی کتاب دے دی. اس پہ بڑا اعتراض ہے، لیکن میں آپ کو قرآن شریف سے ثابت کر دوں گا بالکل ایسی بات ہے. قرآن شریف سے ثابت کر دوں گا میں آپ کو. اور انسانی ہسٹری ایسی ہے کہ اس نے مانگ مانگ کے یہ باتیں لکھوائی ہیں کہ یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو، یہ ہونا چاہیے، یہ اصول لکھ دو، یہ قاعدہ بتاؤ، یہ اصول بتاؤ. سوال کر کر کے جواب مانگے، لکھنے والے نے لکھ دیا کہ اچھا لکھ لو، اچھا چلو لکھ لو، اب کرو کہ دکھاؤ عمل. اب قرآن شریف میں لکھا کہ اب ہم نے لکھ دیا ہے، اب کرو عمل. تم بڑے قانون مانگتے تھے، تم بڑے مانگتے تھے کہ ہم پہ کتاب نازل ہو، ہم مان کے دکھائیں تمہیں، اب بھیج دی. تم کہتے تھے پہلی قوموں میں کتابیں نازل ہو رہی ہیں، ان کے پاس تو وہ سبدا ہے، ہمارے پاس ہے نہیں، ہوتا تو ہم مان کے دکھاتے. ہم نے تمہارے پہ بھی بھیج دی، اب مان کے دکھاؤ. اب تم یہی نہیں مانو گے، تم اس کے علاوہ سب مانو گے. قرآن شریف برابر ایسے ہی ہوا. تو سب اندھوں کے ہاتھ میں ایک ایک بڑے لہیم شہیم ہے جی، ایک ہاتھی کو دے دیا گیا ہے کہ پہچان لو جا کر کے. کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے تو پتہ سمجھے گا، کیا کرے گا؟ کوئی اس کی پیٹھ پر بیٹھ جائے تو وہ تو ڈولنا شروع ہو جائے گا کہ یہ تو ایک بڑی دنیا ہے، گول ہے اور عجیب سی ہے، گرتی ہے گراتی ہے. عجیب دماغ ہوگا نا، جو جتنا سمجھے گا وہ اتنا ہی پائے گا. کچھ تو اس کے نیچے آ کے دب جائے گا کہ یہ تو بڑی چٹان کے نیچے آ گیا. ہاتھی تو ایک چٹان مانے جائے، جس کا نصیب جیسے ہوگا اتنا ہی پالے گا. پورا تو کبھی پائے گا ہی نہیں اندھا جو ہے. اور دیکھنے والا کیا پالے گا؟ دیکھنے والا کیا پالے گا؟ دیکھنے والے نے کیا پایا؟ میں مثال سنا دیتا ہوں، بڑی بات ہے، کھلی سامنے کی مثال ہے. دیکھنے والوں نے آنکھوں سے، دیکھنے والے نے جب ہاتھی کو دیکھا تو اس کو بھگوان مان لیا ہے جی. اس نے دیکھا ہاتھی بڑی طاقتور چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، تو ہمارا جو استاد ہو وہ ہاتھی جیسی طاقت کا آدمی ہو. انہوں نے ایک گریش بنا لیا اور اس پہ کہانی جڑ گئی. کسی پیچھے ویدوں میں لکھا تھا کہ بڑے سیانے لوگ، بڑے سر والے، بڑے دماغوں والے لوگ، بڑے دماغ والے، تو انہوں نے بڑا سمجھا، بڑا دماغ ہاتھی کا. انہوں نے ایک تصویر بنائی بڑے دماغ والا. لو جی کمال ہو گیا. سیانوں میں، ویدوں میں تو ٹھیک لکھا نا، ویدوں میں تو ٹھیک لکھا کہ بڑے دماغ والوں کی اطاعت کرنا، سیانوں کی اطاعت کرنا، بڑے ذہن والے لوگ، بڑی سوچ والے لوگ، اعلیٰ عرفہ سوچ والے، اونچی سوچ والے لوگ ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کی اطاعت کرنا. انہوں نے کہا بڑا دماغ، بڑی سوچ، ہاتھی کا دماغ، بولے آئے کمال ہو گیا. وہ بندے کا باڈی لگا دی، اوپر ہاتھی کا پوتھا لگا دیا، لو جی ایک بھگوان بھی تیار ہو گیا، فرسٹ کلاس تیاری ہو گئی، اور فیلنگ بھی ہو گیا. اور اس کے اندر کمال یہ ہو گیا کہ بگ برین جو تھا وہ بدلتے بدلتے بگ بیلی پہ چلا گیا، بڑا پیٹ. ہاتھی کا سر چھوٹا ہو گیا، پیٹ بڑا ہو گیا، کمال ہو گیا. آج بھی آپ دیکھیں گنیش کا پیٹ بہت بڑا. تو یعنی آنکھوں والا بھی سالا کیا جانتا ہے اور اندھا بھی کیا جانتا ہے، یہ جاننے لائق ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات میں تدبر نہیں کیا جا سکتا، اس کی صفات میں تدبر کیا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے، فکر کی جا سکتا ہے، مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن کتنا، جتنا انسان کا دماغ ہے بشری جبلتوں میں سیکھے گا، اس کے علاوہ کیا سیکھ لے گا. تو باہر قرآن شریف میں بھی بار بار آپ کو اسی طرح کی وضاحتیں مل جاتی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے تو ان کو کچھ بات تو سمجھ آتی ہے ان کی سمجھدانی کے حساب سے. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کا کفر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کر دی. یہ رعایتیں مانگتے ہیں کہ جی یہ کنڈیشنز تو ہم پہ اپلائی نہ کریں، ہم کچھ اور مان لیتے ہیں، ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم سے خیرات لے لو. اب لکھے نہیں، ہم جتنا ہوگا ہم دے دیا کریں گے. اب پابندی نہ لگائیں، سود پہ پابندی نہ لگائیں، ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا، ہم اس سود کی آمدن سے آپ کو پیسے بہت دیں گے. ہم جہاد پر نہیں جائیں گے، ہم سے دولت لے لو، پیسہ لے لو، گھوڑے لے لینا، اس سے اونٹ لے لینا، غریبوں کی مدد کر دینا، لیکن ہمیں یہ مت کہو کہ خود بھی آ جاؤ میدان میں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم پہ لعنت ہوئی ہے، تم پہ لعنت ہے.
تمہارے اس کفر کی وجہ سے ہم تم سے کچھ وصول قبول نہیں کریں گے. سورہ توبہ میں بھر پڑا ہے اس بات. اللہ تعالیٰ نے بڑا غصے کا اظہار کر دیا کہ ان کا مال اسباب ہمیں چاہیے ہی نہیں. اب یہ کہیں ہم خود آتے ہیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہو ہم تمہیں ساتھ نہیں لیتے, ہم تمہارا ساتھ بھی نہیں چاہتے, جان کو بالکل الگ کر لو, اپنے دور دور ہو جاؤ, الگ کر دیا. بہرحال یا الذین اوتوا الکتاب, اب بالوہی بیان تھا وہ جو میں ابھی عرض کر رہا تھا. یا الذین, اے لوگوں, اوتوا الکتاب, جن کے پاس کتاب ہے, جن کے پاس کتاب ہے آلریڈی, آمنو, تو لے آؤ ایمان. کس پہ؟ بما نزلنا, جو ہم نے نازل کیا. ابھی قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے. پچھلے لوگوں کو جن کے پاس آلریڈی کتاب ہے, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, انہیں کہا جا رہا ہے اب لے آؤ ایمان اس پہ جو اب ہم نازل کر رہے ہیں. مصدقا لما معکم, جو تصدیق کرتی ہے اس کی بھی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے. من قبل, پہلے سے. ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها, اس سے قبل ہی ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے مسح کر ڈالیں, پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف. او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت, ایسے نہ لعنت برسا دیں تم پر جیسے اصحاب السبت پہ لعنت برسائی. اب اس کا ذکر ہم اگلے سپارے میں, چھٹے سپارے میں پڑھیں گے, اصحاب السبت کی تفصیل. اصحاب السبت کون تھے؟ اصحاب السبت تھے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے لوگ, بنی اسرائیل. وکان امر اللہ مفعولا, اور یہ تحقیق کر جانو کہ اللہ کا حکم جب ہو جائے تو پورا ہی ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ, وہ اور گناہ تو بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا. جب تک شرک میں مبتلا رہے آدمی, انسان کو بالکل کوئی چیز قبول میں نہیں ہے, کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. لیکن جب وہ شرک سے آمادگی ختم کرتا ہے, شرک کی طرف سے دھیان ہٹاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے فوراً معاف کرتا ہے. کی مثالیں بڑی بڑی, یہ سارے مشرک تھے. بہت ساری بڑی تعداد میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا, اس میں بڑی تعداد کے لوگوں ہیں جو مشرک تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اور آپ نے اعلان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کی, تو انہوں نے شرک کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا, تو معاف کر دیا اللہ نے. لیکن جب آپ شرک کی کنڈیشن میں ہیں تو معاف نہیں کرتا, جب شرک چھوڑ دیا تو معاف نہیں کرتا. اسی وجہ سے جو ان کو پچھلے سبق میں بڑا تفصیل سے ڈسکس کر لیا کہ آپ کا جو بہت زیادہ محبوب اور بہت سارا پیارا اور بہت زیادہ لاڈلا رکھے گا, جو آپ کو بہت سب سے فیئر اینڈ ٹیئر ہوگا آپ کے ساتھ, بالکل دل سے, وہ آپ کو کسی غلط راستے پہ نہیں جانے دے گا. وہ چھوٹی موٹی غلطی کو تو آپ کو کہے گا کہ چلو بھائی منع کر دیا, ایسے ہی پیار محبت سے روک دیا. تھوڑی بڑی غلطی کرو گے تو ڈانٹ بھی دے گا, اس سے بھی بڑی غلطی کرو گے تو پھر پٹائی بھی ہو جائے گی, اور اس سے بھی بڑی غلطی کرو گے تو پھر وہ تمہیں پابند سلاسل کر دے گا, امپریزنمنٹ, سخت انجام کرے گا. جیسے آپ نے خواتین کے بارے میں بھی پچھلی دفعہ پڑھا کہ یہ تمہاری بیگمات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے رشتے ازواج کے باقی رہے, فیملی سسٹم قائم رہے, تو انہیں پیار سے سمجھاؤ. پھر بستر الگ کر دو, اگر پھر بھی نہیں مانتے, پھر بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ تھوڑی سختی کر کے دیکھ لو, شاید مان جائے. لیکن اگر وہ نہیں آمادہ, تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی, تو چھوڑ دو, بس حساب برابر کر لو, لین دین اپنا ٹھیک کرو, اس کو چھوڑ دو. کہیں اور جانا چاہتی, تمہارے ساتھ نہیں راضی, ختم کرو معاملہ, دوسری جگہ کرو. پہلا تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, رجوع کرانا چاہتے ہیں پیار سے, ورنہ ناراضگی سے, ورنہ سختی سے. پھر بھی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, معاملہ اللہ کے سپرد ہے, مت کرو, آپشن موجود ہے, چھوڑ دو. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ تم چھوٹے موٹے گناہ کرو تو ہم تمہیں بخشتے ہیں, کبھی غلطی کرتے ہو تو ہم تمہیں پیار سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں, دیکھو اس کے قریب بھی مت جاؤ. زیادہ ہے, کوئی بڑا جرم ہو گیا تو ہم اس پہ سختی بھی کریں گے, تعزیر بھی بتا دیں گے. اگر اس سے بھی آگے چلے گئے تو پھر ہم جہنم کی بات کرتے ہیں کہ پھر ابدال آباد آ جاؤ اس کے اندر. ہم ایسے ہی کریں گے, ہم تم ہمارے لاڈلے ہو, بڑے پیارے ہو, تو ہم تمہیں ایسے ہی سزا دیں گے. ہم تمہیں چاہتے نہیں تم غلط راستے پہ جاؤ, یہ ہماری محبت ہے تمہارے ساتھ, یہ ہمارا پیار ہے تمہارے ساتھ, تو اس پیار کا تم قدر کرو, ویلیو لو اس کی, کہ مجھے کوئی روکنے والا ہے, مجھے کوئی ٹوکنے والا ہے, مجھے کوئی انگیج کرنے والا ہے. پرانی مثال بڑی شاندار, پرانے لکھنے والے بڑے شاندار تھے. پی ٹی وی پہ جو ڈرامے آتے ہیں نا پرانے, پتہ نہیں کس نے لکھا تھا, اس کے اندر ایک اندھا بابا ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اور وہ بھیک مانگتے ہیں.
اور بازار میں نکل جاتا ہے، وہ اندھا دادا ہوتا ہے اور وہ چھوٹا پوتا ہوتا ہے. دادا جو ہوتا ہے وہ پوتے کے سر پہ ہاتھ رکھے نا لاٹھی کی طرح، وہ پوتے کو آگے پیچھے لے جاتا ہے اور یہ بھیک منگواتا ہے اس سے. دادا اس کو ٹیکنیکس بھی بتاتا ہے بھیک مانگنے کی، نہیں ایسے مانگ، فلانا بابو دیکھ، فلانی گاڑی، فلانا یہ، وہ ٹیکنیک ساری بتا رہا ہے. اندھا ہے لیکن سر پہ اس نے ایک پنجے کی طرح بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ رکھا کہ یہ اس کو میں ذرا گائیڈ کروں. اب جناب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اسے وہ بہت سخت بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ شکنجا پنجا میرے سر سے جس دن ہٹ گیا میں بالکل ٹھیک آزاد ہو جاؤں گا. جب تک یہ اوپر سے پاوے کا جو ہاتھ ہے میرے اوپر، یہ شکنجا جو کسا ہوا ہے یہ مجھے آگے نہیں جانے دیتا. آخر بڈھا ہوتا ہے، بابا دادا فوت ہو جاتا ہے اور یہ بڑا ریلیف محسوس کرتا ہے کہ وہ اگلے بھیک مانگنے جاتا ہے تو اسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی ایشو ہے. وہ اپنے موج کرتا ہے 2 دن 4 دن 10 دن. لیکن چونکہ اس کو پھر جب چوٹ لگنی شروع ہوتی ہے، بار بار غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں اور برائی پیدا ہو جاتی ہے، سارا معاشرہ اس کا تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ساری لائف تباہ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ جی کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو. وہ لوگوں سے یہی بھیک مانگتا ہے کہ پیسہ نہیں چاہیے، روپیہ نہیں چاہیے، میرے سر پہ تھوڑی دیر ہاتھ رکھ دو، ذرا دبا کر رکھو، ذرا دبا کر. یہ بڑی اچھی ایک تمثیل تھی، بڑی شاندار. پرانے ڈرامے ایسے ہی بنتے تھے. اب وہ میک اپ کی ہوئی وہ 15-18 سال کی وہ چھچوری سی لڑکی اس میں نہیں ہوتی تھی، اونچی سی پینٹ پہن کر جاہل، اور وہ آئی لو یو، مجھے اس سے محبت ہو گئی تو میں نے اس کو چھوڑ. عجیب بکواس جو اس ڈراموں میں ہو رہی ہے جاہلوں کی، وہ نہیں ہوتی تھی پہلے یہ بڑا ایجوکیشن سینٹر تھا، لوگ سیکھتے تھے، زبان سیکھتے تھے. 12 تو یہ جن لوگوں کو نصیب ہو جائے کہ ان کے سر پہ کوئی ہو جو سختی سے ان کو سیدھے راستے پہ لائے، اس سے اچھا کون ہوگا؟ اس سے زیادہ نصیب والا کون ہے؟ جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ تو گناہ عظیم کا ارتکاب کرتا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، بڑے پاکیزہ لوگ. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ یہ تو شان اللہ کی ہے کہ وہ کسی کو پاکی دے تو دے، باقی دے تو اللہ دے، تم کہاں سے پاکی حاصل کر سکتے ہو؟ ان پر ذرا برابر ظلم کیا جائے گا، کھجور کی گٹھلی کے ریشے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن پاکیزگی دینا میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی دوں تو پاک ہے. میں ابھی بھی کوئی ہفتہ پہلے بچوں کے ساتھ اسکول میں بات کر رہا تھا، اسی طرح پرانی مثال ہے کہ اگر کوئی نومولود بچہ ہو آپ کے گھر میں اور بستر پر پڑا ہو، اور ایک ہی کام ہوتا ہے بچے کا، ماں باپ دادی دادا نانی نانا چاچے مامے پھپھے خالائیں سب پورا گھر اس بچے کے اوپر متوجہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح پریشان نظر نہ آئے. سو رہا ہے تو سارے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ سو جائے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ اٹھ کام کر، کاروبار کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، کوئی نہیں کہہ رہا اس کو، کوئی بھی نہیں. وہ وی آئی پی ہے گھر کا. اذان ہو جائے تو اس کے کانوں کی طرف ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اذان کی آواز بھی اس کو نہ سنائی دے کیونکہ ابھی سویا ہے، اس کو سوتا رہنے دو، جتنا اچھا سوئے گا اتنا بہتر. یہی محبت ہے، یہی محبت. وہ کہہ رہے نہیں بچے نے تھوڑا سا نا مسجد نیڑے کر دے، تھوڑا اسپیکر نہیں آواز ہے جی، بڑا آدمی نہ سن سکے اتنا تیز اسپیکر چل رہا ہے، وہ بچے کو بھی لگا دے. یہ محبت ہوگی بچے کے ساتھ؟ یا کوئی ایسا کرتا ہے؟ کبھی کوئی ایسا کرتا ملا ہو آپ کو؟ کوئی ایسا نہیں. یہ بچہ کرتے کچھ گند، پیشاب کر دیا، بہانہ کر دیا. اب ماں باپ کو، گھر کے بڑے کو تو پتا ہے کہ یہ اس وقت کرنا ہی کرنا ہے اس نے، وہ پہلے سے تیار ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم نے اسے کھلایا ہے، اب یہ نکالے گا، یہ ٹائم ہے اس کا کرنے کا. سیانے ماں باپ کو، سیانے بڑے کو تو پتا ہوتا ہے اور اس نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. گرم پانی بھی تیار ہے تو روئی بھی تیار ہے تو کپڑا بھی تیار ہے تو پیمپر بھی تیار ہے تو پاؤڈر بھی تیار ہے، نیا سوٹ تیار ہے. خوب منٹ سیکنڈ لگائے گا، صاف ستھرا ہاتھ پیر چلا کے بالکل صاف ستھرا کر کے پاؤڈر شاؤڈر لگا کے نیا کر دے گا، جیسے اس نے کبھی گند کیا ہی نہیں تھا، کبھی کیا ہی نہیں تھا. اب وہ بچہ بڑا نالائق نکما نٹھلا بے شرم ہو جائے زمانے کا کہ وہ بڑے کا احساس ہی نہ رکھے، وہ اس ویلیو کو لے ہی نہ، اور کہے کہ آئندہ جب بھی پارٹی کی میں خود صاف کروں گا. اب میں کسی کو پہلے تو پتہ ہی نہیں لگنے دوں گا کہ میں نے کی، میں چھپا لوں گا اس بات کو، اور چھپا بھی لوں گا اور میں اس کو خود صاف کروں گا. جب دائیں بائیں کوئی ہو جائے، اکیلا ہو جاؤں تو پھر ذرا تیاری کر کے کیا کر لے گا وہ وہاں بھی گند لگا دے گا جہاں سے ہوا ہی نہیں تھا.
پورا ہی لتھڑ جائے گا اوپر سے نیچے تک، بستر، دیوار، چادر، سر، منہ برابر کر دے گا. بس ایک ہی کام نہیں کر سکے گا، طہارت حاصل نہیں کر سکے گا. جو کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا تھا، دائما اچھل کود. اس لیے بندگان خدا نے بھی یہ بات کی ہے، سرنڈر کر دو اللہ کے حضور، حوالے کر دو خود کو اس کے. تم کر نہیں سکو گے، جتنا مرضی کوشش کر لو گے تم نہیں کر سکتے. وہ لکھ دیا ہے لکھنے والے نے، کئی بار لکھ دیا ہے. تزکیہ کرنا، صفائی کرنی، طہارت دینی، تمہارے اندر ایمان جگانا، یہ میرا کام ہے. تم جتنا مرضی کر لو، لتھڑ جاؤ گے، گند میں اٹھ جاؤ گے، بس صرف طہارت ہی حاصل نہیں کر سکتے. بالکل بالکل تھکنے والی بات ہے. وہی اکشے کمار والی کہ کیوں تھک رہے ہو، ہے جی کیوں تھک رہے ہو؟ ہم پتہ نہیں کیوں تھک رہے ہیں. یہ سوال ہم سے کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے، ہم کیوں تھک رہے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں انفیکٹ کچھ نہیں ہے. یہ بندہ خدا کا تو معاملہ ایسے ہی ہے. تو تزکیہ دے تو اللہ کی ذات دے، انسان سرنڈر ہی کرے گا آدمی. بالکل اندر سے سرنڈر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اوپر سے سرنڈر نہیں کرنا پڑتا. اوپر سے جتنا مرضی سرنڈر کر دو، جتنا مرضی خود کو حوالے کر دو، اگر دل کی گہرائی سے نہیں کیا تو نتیجہ نہیں نکلنے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیے ان لوگوں کی طرف کہ کس طرح جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر. وکفا بہ اثما مبینا، اور انہیں رسوا کرنے کے لیے یہی گناہ بہت کافی ہے. یہ اللہ پر جو جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لکھا، اللہ نے ہمیں یہ کہا، اللہ مجھ سے یہ کہتا ہے. جیسے ہمارے یہاں نا بگڑے ہوئے جو صوفیوں کا ایک گروہ ہے، برباد تباہ حال، جو سمجھ نہیں سکتے. ایک تو الفاظ ہی ایسے، کسی شاعر پہنے نے اگر لکھا ہو تو وہ اس میں عجیب قسم کے، وہ اس میں کافی اور عجیب رمزیں ڈال دے گا، پڑھنے والا اس میں 100 مطلب نکال لے، اور غلط. ضرورت کیا ہے؟ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہا؟ رمزیں اس لیے ڈالی کہ وہ خود گڈمٹ تھا، بیکار آدمی تھا، فضول تھا. لکھنے والا صوفی درویش ہوگا تو وہ کرے گا نہیں، سیدھی بات کرے گا. عام فہم آدمی بات کرے گا، مچھر مکھی کی مثال دے کے فارغ کرے گا، وہ رمزیں بیان ہی نہیں کرے گا، مچھر مکھی کی بات کرے گا. قرآن شریف کی طرح عام سی مثال، بیٹھنے کے مسائل بتائے گا، کھڑے ہونے کے، کھانے کے مسائل بتا دے گا، تفسر ہوا توسع کر دے گا کہ یہ بیٹھنے کی تمیز یہ ہے، وہ لمبی چوڑی کہانی نہیں سنائے گا. تو بہرحال انسان ایسے ہی. اب ان بگڑے ہوئے صوفیوں کے یہ عقیدے ہیں بہت برے کہ وہ انسان کو ان چکروں میں ڈالتے ہیں، ان چکروں میں جہاں سے نکلے نہ آدمی، برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، تباہی. یہ لوگ خود کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، یا رمز والے سمجھتے ہیں، یا دھیان والے. یہ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے بیٹھے. یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہم سے اللہ کلام کرتا ہے. جب ہم تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں، ہم مراقبات کرتے ہیں، ہم مجاہدات کرتے ہیں، ہم اعتکاف کرتے ہیں پردے کے پیچھے، تو ہم میں سے اللہ کلام کرنے لگتا ہے، اس کی وحی ہم پہ نازل ہونے لگتی ہے، وہ الہام فرماتا ہے ہم پر، کیونکہ قرآن شریف میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں سورہ نحل میں شہد کی مکھی کے لیے کیا دیا کہ میں اس پہ الہام کرتا ہوں. تو انسان تو اس سے بہت بڑی چیز ہے. یہ کیا بعید ہے کہ انسان سے اللہ الہام نہیں کرتا ہے انسان پر. ایسے مورخ، ایسے جنگلی، ایسے جاہل، ایسے بچگانہ دماغ کے لوگ ہیں. اور بھائی جان سمپل اپنے دماغ کو تھوڑا سا تو ایک چپت مارو کہ کیا اللہ نے شہد کی مکھی سے جب الہام کیا، وہی نازل کی اس پر، تو کیا شہد کی مکھی رسول اللہ ہو گئی؟ بھائی جنگلی ہو، کوئی کمال آدمی ہے تم، وہ نبی ہو گئی. وہ بھائی جان وہ الہام ایک الگ چیز ہے. ہاں انکشاف آپ پہ بھی تو ہوتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے. آپ بیٹھے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، سوال کا سمجھ میں نہیں آ رہی، معاملہ پھنس گیا کہیں. سائنسدان کسی لیبارٹری میں بیٹھا ہے، تجربہ کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اچانک ہی ایکسپلور ہو جاتا ہے، کوئی نئی ایجاد ہو جاتی ہے. اچانک بیٹھے بٹھائے کوئی نقطہ سامنے آ جاتا ہے، کیلکولیشن کرتا ہے، پوری ثابت ہوتی ہے، تجربہ کرتا ہے، ٹھیک ثابت ہوتی ہے. یہ ایجادات بالکل ایسی ہی، یہ بڑے کئی سالوں میں، کئی صدیوں میں. یہ ایویں بلب نہیں بن گیا ایڈیسن والا اور گراہم بیل کا ٹیلی فون، یہ ایسے نہیں بنے، یہ بڑی ریسرچ کے بعد، بڑے ناکام،
بڑے ہزاروں سینکڑوں ہزاروں تجربوں کے ناکام کے بعد ایک کہیں کامیاب ہوا تجربہ، یعنی الہام ہو جاتا ہے آپ پہ، منکشف ہو جاتی ہے ایک بات، ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، بیماریوں کی دوائیاں ایجاد ہو جاتی ہیں، جیسے ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، جیسے پینسلین ایجاد ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ نبی نہیں، وہ رسول نہیں ہو جاتا آدمی، انسان کے اوپر اس کی تمنا تڑپ کے حساب سے اللہ تعالیٰ علم کے راستے کھولتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے علم کا وارث انسان ضرور ہے، سیکنڈ ان کمانڈ ہے انسان، انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، نائب ہے اللہ کا، لیکن نبیوں کا، رسولوں کا معاملہ اللہ نے بالکل الگ رکھا، ان کو مخصوص کیا اپنی جناب سے، اپنی جناب سے۔ انسان کی ریاضت اس کو نبی رسول نہیں بناتی کہ وہ بیٹھے مراقبات مجاہدات شروع کر دے، عبادت ریاضت میں یکتا ہو جائے، ید طولہ رکھتا ہو، کمال ہو جائے، اور وہ پہلے اچھا سا صوفی ہو جائے گا، پھر نمازی پرہیزگار ہو جائے گا، پھر حافظ ہو جائے گا، پھر قاری ہو جائے گا، پھر عالم دین ہو جائے گا، آگے بڑھتا جائے، اور وہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین میں سے کیٹیگریاں طے کرے گا، آخر میں نبی رسول بن جائے گا۔ ایسے منزلیں طے نہیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی بچگانہ تمنا ضرور ہوتی ہے ہمیشہ سے، انسان کی تمنا یہ ضرور ہے کہ میں آگے بڑھتا ہوں تو آگے، جیسے میں میٹرک کر رہا ہوں، انٹر کر رہا ہوں، بی اے کر رہا ہوں تو گریجویٹ ہو جاؤں، تو وہ پوسٹ گریجویٹ ڈگریاں پاس کرتا نہیں ہوں، آگے بڑھتا جاؤں، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو مرتبہ ہے، اب دیکھو قرآن شریف میں بالکل ایسے لکھا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، امیین انہیں کہا گیا ہے کہ جو علم و فضل میں یکتا تھے، اہل عرب علم و فضل میں کم تھوڑی تھے، وہ بڑی معلومات تھی بھائی ان کی، بڑی کتابوں کی لکھائی تھی، بڑے شعر و شعری مجموعے تھے ان کے، بڑے فصیح و بلیغ، لوگ مکہ جاتے اس لیے تھے کہ بڑی میٹھی زبان والے تھے، یہ ان کے قصے کہانیاں بڑے مشہور تھے، کمال کمال قصے سناتے تھے۔ یہ الف لیلہ جو ہے، یہ اس ٹائپ کی، یہ بڑی آتی ہیں، بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے بات کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امی ہیں، یہ جانتے نہیں اللہ کے قرآن کو، جب تک قرآن نہیں جانتے آپ امی ہیں۔ ہم تمہاری زبان میں قرآن شریف نازل کرتے ہیں، قرآن عربیہ، عربی زبان میں نازل کرتے ہیں جو تم بولتے ہو۔ اب بنی اسرائیل والے تو عبرانی بولتے ہیں، یا بنی اسرائیل میں جو انبیاء علیہ السلام بولتے رہے ہیں، یہ میں اتھینٹک بتا رہا ہوں بالکل ریسرچ کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پیچھے موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام، شاید ان کا اس طرح، لیکن وہ بھی بالکل ملے گا آپ کو کہ وہ عبرانی بولتے تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پہ جس پہ بڑی زبردست ریسرچ ہو چکی ہے، وہ ایک زبان بولتے تھے ارامک، عربک اور عبرانی کے درمیان میں ایک اور زبان تھی ارامک، وہ ایک زبان بولتے تھے، اور اس کے اندر جو کچھ، اگر ہم اس کو ارامک سے ترجمہ لے لی جائے آج کی بائبل کا، آج کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے قرآن شریف کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اس میں لفظ اللہ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، آج کی بائبل میں جو لکھا ہوا ہے وہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے معبود ہونے کا ذکر قرآن شریف میں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لکھا ہوا ہے آج بھی، جسے کسی زبان نے نہ تبدیل کیا نہ کر سکتے ہیں، اہل لما تبختنی نہیں تبدیل کیا، آج کی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ارامک زبان۔ اور قرآن شریف کے بارے میں کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا کہتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم، کون؟ بنی اسماعیل جو عربی بولنے والے ایک گروہ شامل ہے، عربی بولنے والے، یہ بولتے تھے عبرانی، بنی اسرائیل والے عبرانی بولتے تھے یا ارامک بولتے تھے، الگ زبان۔ عربی بولنے والے یہ فصیح و بلیغ لوگ، اہل زبان خود کو کہتے تھے، باقی کو عرب عجم کہتے تھے، جاہل، یہ عرب پڑھے لکھے سیاح، ان پہ قرآن شریف نازل کیا، عربی زبان میں لکھا ہے، ہم نے عربی میں کیا ہے، اب سمجھ کے دکھا دو، تمہاری زبان ہے، اب بولو، کر کے دکھاؤ۔ اب جیسے اردو زبان بولو، ہم کہتے ہیں ہم اہل زبان ہے، اردو بولنے والے خود کو اہل زبان کہتے ہیں، تو آپ مرزا غالب کی تشریح کر کے دکھا دیں، آپ علامہ اقبال کی تشریح کر کے دکھا دیں، اہل زبان ہے، اردو جانتے ہیں، کون کر سکتا ہے؟ چیلنج ہے نا، ایک شاعر کی لکھی ہوئی کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ اردو میں فرق ہے، وہ اردو بڑی معلیٰ ہے، وہ بڑی خاص ہے، اس کی رمزی الگ ہے، اس کے لیے وہ اہل زبان ہونا کافی نہیں ہے۔ کسی پنجابی کو کہا جائے بھلے شاہ کے شعری مجموعے کی تفسیر کر دے، میں نے اپنے ایک دوست سے، بہت قریبی دوست ہمارے،
قرآن سرائکی پیور ٹپیکل اور بہت پڑھے لکھے بہت، اور آپ دادا سے صوفی سیکٹ کے ان کے وجان باقاعدہ صاحب خلافت تھے قادریہ سلسلے کے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو میں نے ان کو حضور بابا جی فرید الدین گنج شکر کے ایک دو شعر لکھ دیے. میں نے کہا یہ پڑھ کے سناؤ تمہاری زبان میں. کہا ہے تو سرائکی لیکن یہ والی گھوڑی سرائکی ہے، یہ نہیں آتی. میں کہا میں بتاؤں؟ میں نے بتاؤ. میں نے اس کو بتا دیا. کہ جی تمہیں کیسے بتائیں؟ میں نے کہا جی یہ تو دماغ سے بات ہوتی ہے نا، یہ تو آپ کی محبت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس میں اگر خود کو حوالے کرتے ہیں کسی چیز کے، کسی معلومات کے، تب آپ کو بات پتہ چل جاتی ہے کہ کیا لکھا ہوگا. اس نے کہا بالکل ٹھیک پتہ ہے تمہیں، مطلب اس کا یہی ہے، لیکن فلو میں پہلی بار پڑھو تو نہیں سمجھ آتی، اس کو بڑی تحقیق کر کے پڑھنا پڑے گا. عربی بھی ایسے ہی ہے، قرآن شریف عربی میں نازل ہے، لیکن اہل عرب اس کو تب سمجھیں گے جب اس کو دیوانوں کی حد تک، بالکل مستانوں کی حد تک اس میں انوالو ہوں گے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ پتہ نہیں بدقسمتی ہے کیا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں نے اس کو پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی، اس کی تفسیریں لکھی ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اس کے اوپر گھومے پھرے ہیں، دنیا پھرولی ہے. یہ یہاں کے آنے والوں نے سب سے زیادہ کام فارسیوں نے بھی کیا ہے، ایران میں بہت کام ہوا ہے، لیکن باقی دنیا کی زبانوں میں اگر آپ کہیں انگلش میں کام ہوا تو نہ ہونے برابر ہے. قرآن شریف میں انگلش میں کتنا کام ہوا ہے؟ کوئی بھی کام نہیں ہوا. کوئی قابل ذکر آدمی نہیں. دو چار گن کے ملیں گے، یوسف علی مل جائے گا، پکتھل مل جائے گا، کچھ ہے انگلش میں لکھنا. لیکن آپ کو اردو میں اگر کہیں تو ایک بہت بڑی لسٹ مل جائے گی، بہت بڑا ڈھیر مل جائے گا جنہوں نے اردو تفسیریں لکھی ہیں، اردو میں ریسرچ ہوئی ہے قرآن شریف پہ. اب صحیح غلط کی میں کوئی بحث نہیں کر رہا، لیکن کوشش تو کی ہے لوگوں نے، کوشش تو کی ہے، پہنچے تو ہیں کہ. تو بہرحال آپ کو معلومات ملتی ہے جہاں آپ کوشش کرتے ہیں. یہ آپ نبی یا رسول نہیں ہو جاتے کہ آپ قرآن میں تدبر تفکر کرنے لگے آپ پہ وہی نازل ہونا چاہیے. بہت بچگانا آدمی ہے آپ، بچگانا آدمی، ذہنی خراب، بیمار ہے، مریض ہے. یہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر رکھا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے، رسولوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن شریف میں بالکل حتمی طور پہ فیصلہ ہو گیا کہ اب کوئی نہیں ہوگا ایسا معاملہ. تمہاری ایک محدود معلومات ہے اور اسی کا ہم جواب لے لیں گے تم سے. ہم تم سے آگے پیچھے پوچھ ہی کچھ نہیں رہے، تمہیں پوچھ رہے، ہم کوئی سوال کر نہیں رہے. کوئی چیلنج اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے انسان کو کہ جا کر پوچھ کے آؤ کہ جی قوم لوط کہاں رہتی تھی اور ان کا ایڈریس لے کر آؤ، اور ان کے فلانے محلے میں جو آدمی تھا اس کا نام پوچھ کے آؤ. کوئی کہیں لکھا ہی نہیں ہے. نہ قیامت میں کہہ دن مجھ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس بات کو. ہاں یہ پوچھے گا بھائی لواطت تو نہیں کرتا تھا، مرد کا مرد سے جنسی اختلاط تو نہیں تھا تمہارے اندر، اس کو پسند تو نہیں کرتے تھے، کہیں اس کو پروموٹ تو نہیں کرتے. یہ پوچھے گا، اصول پوچھے گا نا، اصول پوچھے گا کہ یہ اصول جو ہم نے منع کیا تھا، شراب تو نہیں پیتے تھے. اب مجھ سے شراب بننے کا عمل نہیں پوچھا جائے گا. کیلے کی شراب، کھجور کی شراب، انگور کی شراب، سیب کی شراب، مالٹے کی شراب، مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اس سے پوچھا جائے گا پیتے تو نہیں تھے. جاننے والا ہی اگر پوچھے گا تو جاننے والا جانتا ہی ہے. لیکن اگر کوئی سوال کیا جائے میرے لائق، میرے جیسے ایک ٹٹپوجی سڑک چھاپ آدمی سے، تو کیا پوچھے گا؟ کیا کتنا پوچھ لے گا؟ وہ تو مجھ سے پوچھے گا کہ جناب تم موٹر سائیکل کو کک زیادہ مارتا تھا، موٹر سائیکل شکایت کر رہا تمہارا، کک ٹھیک نہیں مارتے تھے. میرے پاس تو بڑی گاڑی کوئی نہیں، اگر میرے پاس گھوڑا ہوتا تو کہتے چابک زیادہ مارا تم نے. کتنا پوچھے گا؟ ایک ریڑھی بال سے کیا پوچھے گا کہ تم اپنی ریڑھی کا خیال نہیں کرتے تھے، اس کے ٹائروں میں ہوا نہیں ڈالتے تھے. یا اسے پوچھے گا کہ جب تبت چہارم میں جو زلزلہ آ رہا تھا اس کو تم نے روکا کیوں نہیں جاتے. کیا پوچھے گا پوچھنے والا؟ ایک گھریلو عورت سے، ایک ماں سے، ایک بچے پالنے والی سے وہ کیا پوچھے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا سورہ مائدہ کی تفسیر سناؤ، نہیں تو جہنم میں. وہ یہی پوچھے گا تو نے بچوں کی کتنی کفالت کی ہے، تیری ہاری روٹی ٹھیک تھی؟ کہے گی جی میری تو کمر کا درد نہیں ٹھیک ہوا، آپ نے کیسا بنایا تھا؟ وہاں ایک عجیب سوال جواب تب شروع ہو جائے گا. یہ آپ نے بنایا تھا، یہ میرا جسم، ہاں جی مجھے عورت کیوں بنایا؟ دے دو جواب. ایک تو بڑا ایک سوال جواب ہوگا جو میں دماغ میں تو سارا ہے لیکن میں اس کو بیان نہیں کرتا کہ یہ سوال جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور ایک الگ سوال ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، بہت لمبی اور عجیب کافرانہ قسم کی ہو جائے گی. لیکن جب بندہ اور رب ہوگا اور یہ دونوں ہی آمنے سامنے ہوں گے اور کوئی بیچ میں حائل نہیں ہوگا، اور بندے کو پورا اختیار ہو کہ سارا بول اب آج کھول دے، اپنا سارا کھول دے، ہم ہی کھول دیں گے سارا تیرا. قرآن میں ہم سارا کھول دیتے ہیں. جب سارا کھل جائے گا تو بندہ باز آئے گا وہاں بولنے سے، یا سارا بولے گا پھر کہ آپ نے مجھے بنایا کیسے، پہلے تو یہ بتاؤ ہے جی.
مجھے چھوٹے قد کا بنا دیا، میں کالا بنایا، دوسرے کو اتنا گورا بنایا بالکل وائٹ چمکدار، مجھے گنجا کر دیا آپ نے، مجھ سے 10 سال بڑا میرا بھائی تھا، اس کے چمبے لمبے بال تھے گھنے، عجیب، مجھے گنجا کر دیا یار، میں عجیب، میں بڈھا لگتا تھا، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ اگر آپ مجھے بال دیتے تو یہ گھس جاتی کائنات؟ یہ پوچھنے والا پوچھے گا نہیں، جو اس میں افسوس ہوں گے اس کی زندگی کے کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے نہیں، یا صرف اللہ ہی پوچھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا، ویسے تو لکھا ہے قرآن شریف میں کہ میں ہی پوچھوں گا سارا، تم بتانے لائق ہی کب ہو گئے۔ لیکن اگر آپشن مل گئی اور جنت میں ہی پہنچ گیا، اور جنت میں اس نے کہا کہ جی مجھے خواہش تو یہ ہے کہ میں آپ سے ساری باتیں پوچھوں، آپ میرے سامنے آئے بیٹھے بات کریں مجھ سے، یہ جو ہوا ہے پیچھے یہ کیا ہوا ہے، آپ نے بنایا کیوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دے گا؟ یہ بات سمجھ سکتے ہیں؟ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ پوچھے کہ آپ نے ہمیں کیوں بنایا؟ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف؟ کیا جواب دے دینے والا خالق؟ کیا جواب دے گا کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا عبادت میں کون قریب ہے، کون میری بات زیادہ مانتا ہے جی؟ دیکھیے آپ نے ہمیں ہمارے کانسنٹ کے بغیر بنا دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آزمانا چاہتا تھا، ہم تو بننا ہی نہیں چاہتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں تمہیں آزمانا تھا، ہم تو آزمائے جانا ہے کہ تو بات ہی بہت دور ہے، ہم تو بننا بھی نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی تھا ہمیں بنایا جا رہا ہے، تو آپ نے خود بنایا، پھر مرضی منشا آپ کی چل رہی ہے، لکھا آپ نے سارا، پھر تقدیر اور تدبیر کے چکر میں ڈال دیا، جہاں گڈمٹ کرو تالا چابی، وہ چابی تالا، تالا چابی، تالا چابی، چابی تالا۔ میں بھی پچھلے سبق میں ایک بات کر رہا تھا، وہ ایک روایت میں ہے نا، مولانا طارق جمیل ٹائپ کی روایت میں، اور کچھ اور روایتوں میں بھی، اتھینٹک میں بھی مل جاتا ہے کہ ایک وقت آئے گا موت کو بھی موت آ جائے گی۔ سنا ہے آپ نے؟ سنیے بات، موت کو جو موت آئے گی، موت کو جو موت آئے گی، اس موت کو بھی موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ والی موت زندہ رہے گی جو موت کو آئی ہے، پھر اس موت کو موت آئے گی، پھر اس موت کو موت آئے گی، اس موت کو پھر موت آئے گی، یہ موت کو موت آتی رہے گی۔ پھر جس موت کو موت آ رہی ہے وہ تو زندہ ہے کہ نہیں؟ موت کو بھی موت آ جائے گی، تو یہ تو لا متناہی چل جائے گا۔ پھر ایسے تو نہیں ہوتا نا، ایسے ہے نہیں نا، لیکن دماغ تو چلے گا انسان کا، خرافاتی دماغ ایسے چل جاتے ہیں، سوال پہ سوال اکھیڑے نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سوال ہیں، بہت سارے میرے جیسے جھلے لوگ، بہت ساری ان کی تمنائیں، خواہشیں ایسی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور اس کے بیٹھوں اور اس سے پوچھوں کہ یہ جو معاملہ آپ نے کیا یہ کیسے کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیسے؟ میری یہی جنت ہے، میرا یہی انٹرسٹ ہے، آپ مجھے بتائیں۔ مجھے نہ حور چاہیے، نہ غلمان چاہیے، نہ جام چاہیے، نہ طہور چاہیے، نہ ٹیک چاہیے، نہ ریشمی غلاف چاہیے، نہ لباس چاہیے، نہ سونے کا کنگن چاہیے، مجھے تو کچھ نہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو کائنات بنائی ہے آپ نے کیسے اور کیوں بنائی ہے، کیوں بنائی، وجہ بتائیں، انسان کیوں بنایا؟ چلو مکھی کیڑی چونٹی وہ تو وہ پوچھے، لیکن مجھے کیوں بنایا؟ ایک بات خیال ذہن میں آتا ہی نہیں آتا، نہیں آتا ہوگا ظاہر ہے، جس کو نہ ہے وہ بڑا نصیبوں والا ہے۔ میں بڑا حسرت سے ان لوگوں کو، بڑی جیسے رال نہیں نکالتا کتا زبان نکال کے ہے، بڑی حسرت سے ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، آسان زندگی گزارے، بالکل ٹھیک گزارے، آسان زندگی۔ اور بچپن سے ایک ان کی سائیکی ہے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، قرآن خوانی کرا لو، ختم درود یہ وہ ہے جی۔ نماز کے لیے انہیں خاص طور پہ خواتین نے یہ دوپٹہ پہن لیا، یا کوئی مرد ہے تو وہ جلدی سے وضو کر کے ٹوپی اس نے سر پہ پہن لی، خوشبو لگا لی، جیسے ہم پیچھے اپنے کلچر کو دیکھ چکے۔ یہ مذہبی کام ہے، نماز پڑھایا، جمعہ پڑھایا، وہاں سے کچھ میٹھا لے آیا، گھر میں کچھ کھا لیا، اور روزہ رکھ لیا، افطار ہو گئی، کھجور کھا لی، بہترین لوگ ہیں، زبردست ہے، تراویح پڑھایا، نماز پڑھ لی، اس کا ذہن اس سے آگے نہیں جاتا، بہترین آدمی، بہترین۔ میرے جیسا کھانگڑ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے شیطانی دماغ، وہ اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں اس کو ہر چیز میں، تو وہ بڑا عجیب کھوٹے نصیبوں والا آدمی ہے، کھوٹے نصیب، ہر چیز میں سوال پیدا کرے گا، تو وہ غلط لوگ ہیں، پتہ نہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ پہ افطرا باندھتے ہو نا، کہ ہم نے قرآن شریف میں ایسا لکھا، ہم تم پہ وحیاں نازل کریں،
یہ افطرا ہے، اور یہی اتنا ہے کہ تمہارے لیے پکڑے جانے کے لیے یہی کافی ہے جی. وکفا بھی اسم مبینہ، یہ کھلا گناہ جو ہے یہ تمہارے لیے بہت کافی ہے پکڑے جانے کی. اتمام حجت بالکل ٹھیک ہے. تو بہرحال آگے پھر سبق پڑھیں گے.